کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کو آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کیونکہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق کو بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسے لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی لقوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہے. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا. جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھئی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا. کیا قبر والے سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے تو ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ وہ تو سنتے ہی نہیں. اختلافی مسئلہ ہے، ہماری رائے یہ کہ نہیں سنتے. قرآن مجید کی آیت ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو اس پہ بہت کچھ لے دے ہوئی ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے. تو احادیث میں بعض جگہ سننا بھی ثابت ہے. تو ہماری رائے یہی ہے، ہمارے اکابر میں سے بھی بہت سو کی رائے یہی تھی. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا اس پر بہت تفصیلی رسالہ ہے، انہوں نے بھی آخر میں خلاصہ یہی بیان کیا ہے. وہ یہی ہے کہ اصل یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، الا یہ کہ جہاں سننا ثابت ہے تو وہاں ہم قائل ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو یسمع قرع نعالہم، وہ لوگوں کی ابھی پاؤں کی چوکھٹ کی جو آہٹ ہے نا، پاؤں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ، اس کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں حساب کے لیے. تو وہاں یہ ہے کہ وہ جب آپ دفن کر کے جاتے ہیں تو مردہ بھی سن رہا ہوتا ہے قدموں کی آہٹ. لیکن بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ علم سے کنایا ہے، یعنی مردے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے دفنا کے جا رہے ہیں. واللہ عالم، اس پیچیدہ بحث میں ہمیں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو میری اور ہمارے بہت سے اکابر کی رائے یہی تھی
قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ مردے نہیں سنتے، الا یہ کہ جہاں سننا ثابت ہے۔ تو اللہ اپنی قدرت سے کسی کو کوئی بات سنا دے تو پھر اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر ہے۔ لیکن علی الاطلاق یہ قول کہ جب بھی آپ جائیں گے قبر پہ مردے سنیں گے، تو یہ قول ہماری رائے میں دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے۔ ناتالیہ انصاری انڈیا سے، کیا سورہ فلق سورہ ناس دل میں ہی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں یا زبان سے پڑھنا ضروری ہے؟ دل میں پڑھ کے نہیں دم کر سکتے بھائی، زبان سے پڑھنا ضروری ہے، زبان سے پڑھ کے دم کریں۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، انڈیا اور پاکستان سے جو لوگ مسجد وغیرہ کے لیے چندہ کرنے آتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ لوگ گورنمنٹ سے چھپ کر ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو پھر ناجائز ہے، حکومت کے لاء کو فالو کرنا انتظامی چیزوں میں فرض ہے، ایسے پبلکلی چندہ کرنا۔ اور میں یہ بات بار بار بتا دوں کہ مسجدوں اور مدرسوں کے نام پہ نا فراڈی لوگ بہت گھوم رہے ہیں۔ جو چندہ کرتے ہیں ان کا نہ کوئی پیچھے مدرسہ ہوتا ہے نہ مسجد ہوتی ہے، اور بعض دفعہ مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہی چندے کے لیے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہو کہ کوئی بھی اٹھ کے مدرسے کے نام پہ پیسے مانگنا شروع کر دے، آپ دینا شروع کرتے ہیں، یہاں بہت بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیں ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے، اس کی مینجمنٹ کون ہے، آڈٹ کا کوئی نظام بھی ہے یا نہیں ہے، چندہ کہاں آ رہا ہے، کدھر خرچ ہو رہا ہے۔ جب تک یہ پوری پراپر نالج نہ ہو، اسی طرح اپنی رقمیں اٹھا کے دیتے رہنا، یہ ضائع کرنے والی بات ہے مال کو۔ تو یہ باقاعدہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس دھندا بنایا ہوا ہے ان چیزوں کو۔ تو علماء ایسا نہیں کرتے، لیکن علماء کے روپ میں لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے، مفتی ہے، فراڈی ہے، کیا ہے۔ تو لوگ علماء کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں۔ یہ جتنے روحانی عامل ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگانا شروع کر دیا، مفتی فلاں مفتی فلاں۔ تو پاکستان میں کوئی پابندی تو ہے نہیں، کوئی بھی مفتی کہہ دے، حالانکہ روحانی عامل تو شریف انسان ہو، یہ بڑی مشکل سے، یعنی بہت ہی کوئی ایسا ریئر کیس ہوگا تو ہو گیا ہے، ورنہ مفتی کہاں سے ہو گیا وہ۔ تو اب روحانی عاملوں پہ میں مزید زیادہ نہیں بولتا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ جو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چار دیواری کھڑی کی اور کچھ یتیم بچے لا کے رکھ دیے اور پھر نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتے ہیں۔ لوگ ان یتیموں کے چہرے دیکھ دیکھ کے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو مدرسے کا محتمم ہوتا ہے وہ دبا کے پیسہ کما رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے۔ اس لیے باقاعدہ جب تک کوئی پراپر عالم نہ ہو یا علماء کے شاگرد نہ ہو جن پہ بڑے علماء کو اعتماد ہو، تو اس کے بغیر یہ کام نہ کریں آپ۔ یہ بہت خطرناک ہے، ہم نے اس میں اتنے فراڈی دیکھے ہیں کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا کہ یہاں تک فراڈ ہو سکتا ہے، وہاں سے فراڈ ان کا شروع ہوتا ہے۔ تو جو ریلائبل مدارس ہیں جہاں سنجیدہ سیریس علماء ہیں ان کا وزٹ کریں، ان کو جا کے دیکھیں، پھر ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو یا اگر کسی بھی چھوٹے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو پہلے وزٹ کریں، پورا دیکھیں کہ بھائی آڈٹ کر، تم رسیدیں دکھاؤ ہمیں کیا ہو رہا ہے، یا کتنا کہاں سے آ رہا ہے، یا تم پہ کون اعتماد کرتا ہے بڑے علماء میں سے۔ تو میں آپ کو بتاؤں میرے نام کو کتنے لوگوں نے غلط کیش کروایا ہے۔ میرا بھانجا ہے واسع، تو اس کی آواز میں جو ہے چندے مانگے لوگوں سے کہ مفتی صاحب کا بھانجا بات کر رہا ہوں، لوگوں نے پیسے دیے ہیں اس کو، حالانکہ میرے بھانجے کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی اس کے نام پہ پیسے لے رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ آ کے دوستی لگائی، چند دن ساتھ گھومے، لوگ سمجھے یہ مفتی صاحب کے بہت ہی کلوز ہیں، اس کے بعد جا کے مالداروں سے تعلق قائم کر کے اپنے مدرسوں کے لیے چندے کرنا شروع کر دیے، حالانکہ وہ مدرسے بھی نہیں تھے ان کے، ڈرامے بازی تھی۔ بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی اس میں، اس لیے آپ کسی پیسوں کے معاملے میں کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنائے، اس لیے ہوشیار رہیں اس میں۔ اور سعودی عرب میں جب کوئی چندہ مانگنے آیا تو بیچارہ اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کون، کہاں سے آیا یہ۔ یہاں سے ہول سیل کے حساب سے بھکاری جاتے ہیں سعودی عرب۔ میں نے ایسے بھکاری دیکھے ہیں سعودی عرب میں چندہ کر کے نا پورے کنٹینر بک کیے انہوں نے جہازوں میں، ان کا مال شپ کے ذریعے کراچی آیا ہے، کام ان کا 5 روپے کا نہیں تھا دھیلے کا، کروڑ پتی بن گئے وہ۔ تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ایک صاحب نے مدرسہ بنایا بھی نہیں، سریا لا کے ڈال دیا، وہ بھی سیٹوں سے کہہ دیا، تو سریا ہے نا تو پھر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تو وہ ویڈیو بنا کے سعودیہ بھیجی، عربوں کو بھی الو بنایا اور بہت لوگوں کو الو بنا کے دبا کے نوٹ چھاپے اس نے۔ تو یہ کنسٹرکشن کا کام دکھا دیں گے، دیکھیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تو مدارس کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن مدرسہ ہو اور اس میں کرپشن نہ ہو، پورا سسٹم چل رہا اس کا، تو اس لیے جو ہے ادروائز نہیں کرنا چاہیے۔ چند مدارس کے میں نام بتا دیتا ہوں، دارالعلوم پرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، جامعۃ الرشید ہے، بنوریا ہے جو سائٹ میں، یہ کراچی کے مشہور مدارس ہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بڑے بڑے مشہور مدارس ہیں۔ تو لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، اسی طرح پشاور میں کچھ بڑے مدارس ہیں، تو یہ قابل اعتماد ہیں، بڑے اکابر کی رہنمائی میں یہ مدارس چل رہے ہیں۔ ادروائز کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہو تو پھر آپ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے تعاون کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ڈرامے بازی نہ ہو۔ اس میں زیادہ تر
بہت زیادہ تر، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بہت زیادہ تو صحیح لفظ ہوگا، بہت زیادہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی منت پوری نہ کرے تو اس کا کفارہ دے دے جو قسم کا ہوتا ہے، تو کیا پھر وہ منت ختم ہو جائے گی؟ نہیں جی، منت کی دو قسمیں دیکھیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ نے منت مانی کیا کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اللہ نے میرا یہ کام کر دیا، فلاں جگہ میری شادی ہو گئی تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا، میں ٹھیک ہو گیا، میرے ساتھ یہ بیماری چل رہی ہے، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، تو ایسے میں تو وہ منت ہی پوری کی جائے گی، قسم کا کفارہ نہیں۔ لیکن اگر کسی نے منت کے ایسے الفاظ مانے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا، یعنی ایسا کام جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی گناہ کی عادت پڑ گئی تو آدمی قسم اٹھا لیتا ہے اگر میں نے یہ گناہ کیا یا میں نے فلاں کام کیا تو میں جو ہے 1 مہینے کے روزے رکھوں گا یا میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا۔ تو جس کام سے بچنے کے لیے انسان قسم اٹھاتا ہے نا، قسم کو یعنی منت مانتا ہے، منت قسم نہیں، منت کہ یہ کام میں نے اگر کیا تو مجھ پر اتنے روزے لازم ہیں، تو پھر اس کام کو اگر کر لیا تو پھر اس میں اس کے پاس آپشن ہوتا ہے، چاہے تو اتنے روزے رکھ لے، چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ تو قسم کے کفارے کے طور پہ 3 روزے ہوتے ہیں پھر۔ تو یعنی ہر منت میں ایسا نہیں ہوتا کہ قسم کا کفارہ دے سکتا ہے، اس منت میں ایسا ہوتا ہے جس میں کسی کام کو نہ کرنے کے لیے منت مانی ہو تاکہ میں اس کام کو نہ کر پاؤں، تو وہ کام کرنے سے پھر منت واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ آپشن ہوتا ہے قسم کا کفارہ بھی دے سکتے ہیں آپ۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ حکم کے لحاظ سے جو ہے نا یہ یمین ہے، اور یعنی حکم کے لحاظ سے تو یہ یمین ہے، ہاں، اور الفاظ کے لحاظ سے یہ منت ہے، اس لیے اس میں دونوں آپشن ہیں۔ لیکن نارملی کسی نے منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، اللہ نے یہ کام کر دیا تو میں روزے رکھوں گا، تو پھر وہ روزے ہی ہیں اور اس میں قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ انڈیا سے مجھے کیا ہندو کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ راجستھان سے کسی نے پوچھا، راجستھان انڈیا سے، نیاز اور فاتحہ کیوں نہیں دلانا چاہیے، اس بارے میں بتا دیجئے، کیونکہ لوگ مجھ سے ہر بار یہی بولتے ہیں کہ تم لوگ نیاز کیوں نہیں دیتے۔ ان سے بولیں یہ نیاز کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں، اور یہ چلو لفظ بعض حدیثوں میں نہیں ہوتے، عمل تو ملتا ہے، تو عمل بھی نہیں ہے۔ بتاؤ کن صحابی نے کس وقت نیاز دلائی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ نیاز دلانا ہوتا کیا ہے؟ صدقات و خیرات ہیں، کسی بھی غریب کو جب چاہو چپکے سے کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے، بس اس سے زیادہ صدقات و خیرات کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی حیثیت۔ تو 11ویں 12ویں اور پھر فلانے کی نیاز اور فلانے کی نیاز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ائمہ اربعہ، مجتہدین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ فاطمہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور صاحب اولاد ہوں، میں ملازمت کرتی ہوں اور اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کی کفالت کرتی ہوں، اس خدمت کا موقع ملنے پر بہت خوش ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا اپنے ماں باپ اور بہن بھائی پر خرچ کرنا صدقے میں شمار ہوگا یا مجھے الگ سے صدقہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یہ بھی فرمائیں کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ اپنے بالغ بہن بھائی کو دے سکتی ہوں جو مالی طور پر صاحب حیثیت نہیں ہے؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ کیا میں اپنے والد کے قضاء، روزوں اور نمازوں کا کفارہ ان کی اجازت سے اپنے مال سے دے سکتی ہوں؟ سب کام کر سکتی ہیں جن چیزوں کا بھی آپ نے پوچھا ہے۔ اور جو شریعت میں رشتہ داروں پہ جو خرچ کرنے کا صدقہ ہے نا، اس میں 2 ثواب ملتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صدقے کا ثواب بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا ثواب بھی۔ تو اللہ آپ کو اور توفیق دے، آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ اور برکت دے۔ لیکن ہمیں رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن دوسرے جو دیگر شریعت کے مصارف ہیں نا، جہاں شریعت نے بتایا اگر وہاں ضرورت ہو تو وہاں بھی خرچ کرنا چاہیے، جیسے دین کی تبلیغ کے لیے، یا کوئی آپ کو بہت زیادہ ضرورت مند مل جاتا ہے جو بیچارہ کھانے پینے کا محتاج ہے، جبکہ رشتہ داروں کو آپ نے دیکھا کہ کھانا پینا ان کو اچھا مل رہا ہے، تو پھر اس مسکین کو ترجیح دینی چاہیے ایسے موقع پہ۔ یعنی اگر رشتہ داروں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور کسی ایسے فرد کو بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ نے اس کی ضرورت پوری نہ کی، تو وہ تو بالکل ہی حالت اس کی غیر ہو جائے گی۔ تو پھر ایسے موقع پہ شریعت ضرورت مند کو ترجیح دیتی ہے رشتہ داروں پہ، نارملی تو رشتہ دار ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ انصاری حفظ الرحمان مالیگاؤں مہاراشٹر سے، مفتی صاحب یوٹیوب پر خواب کی تعبیر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے مولانا یوٹیوب پر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، یہ تعبیریں دیکھنا کیسا ہے؟ ہمیں آپ کی طرف سے ہمارے پہلے سوال کا جواب ملا مفتی صاحب، بہت خوشی ہوئی، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ آپ لوگ میری دشمنیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، عاملوں کے خلاف بلوا کے، میں بہت بولتا ہوں عاملوں کے خلاف، اور انشاءاللہ مرتے دم تک بولتا رہوں گا، اکیلا ہی بول رہا ہوں، کوئی اور بھی بولے تو میں چپ ہو جاؤں گا۔ اسی طرح یاد رکھیں یوٹیوب پہ جو خوابوں کی تعبیروں کے دھندے شروع کیے ہیں نا، ان میں بھی ڈرامے بازی ہے۔ خواب کی تعبیر اتنے ہلکی بات نہیں کہ پورے چینل کھول کے خواب آ رہے ہیں اور تعبیریں پارسل کرنا شروع کر دیں، اتنا ہلکی بات نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے ذہنی فراست سے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہوتی ہے،
لیکن ایسی فراست کسی کے پاس نہیں ہوتی کہ ہر وقت جو بھی فون کر رہا ہے خواب کی تعبیر آپ اس کو بتائے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا، اس میں بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت کچھ اللہ کی طرف سے بھی بعض دفعہ مدد ہوتی ہے انسان کی۔ تو کبھی کبھار کوئی خواب کسی کو بہت ہی عجیب سا آ جائے اور اس کو لگے کہ یہ کچھ ایسا ہے جس کی کوئی تعبیر ہوگی، تو پھر وہ کسی صاحب فراست بزرگ کے پاس جائے، تو وہ بزرگ اس کے سارے حالات کو دیکھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کی تعبیر متعین کی جاتی ہے۔ یہ اتنا آسان عمل ہوتا تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ نہ دیا ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کو تو معجزہ تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو عام پبلک نہیں کر سکتی۔ تو جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے وہ درست نکلتا تھا۔ تو ایسے تھوڑی کہ جو بھی اٹھے یوٹیوب پہ پورا چینل بنا لے، اور اکثر میں نے دیکھا جن لوگوں نے چینل بنائے وہ دیکھیں دو کام جو ہے نا، خوابوں کی تعبیروں کا دھندا اور روحانی ٹوپی ڈرامہ، یہ دو کام وہی لوگ کریں گے جو نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ ان کے پاس دین یا دنیا کی ایجوکیشن ہے۔ اب وہ معاشرے کے بیکار ترین فرد ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، تو کار آمد ترین فرد بننے کے لیے جن چڑیل بھوت یا خوابوں کی تعبیر یہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو اتنی عزت ہوتی ہے ان کی، اور ایسے لوگ ان پہ ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی ہنستے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے تمہیں الف بے پے تے ٹے سے جیم ہے، جیم اور ہے کے درمیان والا لفظ آپ خود ہی ایڈ کر لیں، ہم نے تمہیں یہ بنا دیا اور تم الحمدللہ طبیعت سے بن گئے۔ تو اس لیے آپ جو ہے یہ نہ بنے، ہے سے پہلے والا لفظ نہ بنے، آپ اپنے اوقات کو، اپنے پیسوں کو، اپنی صلاحیتوں کو ان لوگوں پہ ضائع نہ کریں، یہ وہمی بنا دیں گے آپ کو، یہ آیا تو یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے، یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے۔ تو باقی کوئی اچھمبے کا عجیب سا کوئی کبھی خواب آ جائے، آپ کو لگے، جب بہت ہی تگڑا خواب آتا ہے نا تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کی کوئی تعبیر ہوگی، ورنہ نارملی تو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں جو آتے رہتے ہیں، حالات کی وجہ سے الٹے پلٹے خیالات آتے رہتے ہیں خوابوں میں، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو کبھی آ جائے تو کوئی جس کو اپنے علاقے میں دیکھے نا، کوئی ذہین ہے، کوئی عالم ہے جن کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہے، ان سے جا کے اپنے خواب کو پیش کریں ان کے سامنے، اور وہ پھر جو تعبیر بتائیں، تو پھر خواب جو ہے نا جو تعبیر اس کی بتائی جاتی ہے پھر ہوتا بھی ویسے ہی ہے، اگر کوئی صحیح صاحب فراست تعبیر بتائے تو بس اتنا کافی ہے۔ باقی اپنی جاگتی حالت کو زیادہ فوکس کریں، سوتے میں کیا دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں، جاگتے میں کچھ الٹا سیدھا نظر آ رہا ہے تو پھر مجھے بھی بتائیں آپ۔ تو جاگتے میں اگر صحیح نارمل حالت چل رہی ہے تو پھر سیٹ ہے سب۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل میں اگر ناک کے اندر 3 بار اچھی طرح پانی نہ جائے تو کیا ہم 3 بار سے زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہم بڑھے گا آپ کا اور جو ہے پوری ٹینکی خالی ہو جائے گی۔ جس کا 3 بار میں بھی پانی نہ جائے نا ناک میں، اس کا مطلب یہ اس کا واٹر پروف ناک ہے اس کی، اب یہ نہیں جا سکتا۔ شریعت نے 3 بار رکھا ہی اس لیے کہ ایک بار میں بعض دفعہ نہیں جاتا، 2 بار ہو جائے گا، 3 بار ہو جائے گا، تو بس 3 بار کافی ہے، اسی میں ہو جائے تو ہو جائے۔ ہاں کسی کو وہم کی بیماری نہیں ہے اور غلطی سے اس کی ناک میں یوں پانی لے جا رہا تھا، بعض دفعہ کونی ادھر لگ گئی، پانی گر گیا، پھر اس کو شک ہوتا ہے کہ یار پانی پہنچا نہیں، وہ 3 بار سے زیادہ کر لے، لیکن نارمل آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل وہم کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو 3 دفعہ میں بھی جس کم وقت کی ناک صاف نہ ہو، اس کا مطلب یہ سروس اسٹیشن جائے اور وہاں جا کے صاف کروائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں نے پہلے جاندار چیزوں کی پینٹنگز بنائی ہوئی تھیں، مگر اب حرام ہونے کا پتہ چلا تو حلال پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں، لیکن جو پہلے بنائی ہوئی ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر ان غیر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے لکھ دیا جائے تو کیا ان پینٹنگز کی معافی مل سکتی ہے؟ اور اگر کسی جانور کی پینٹنگ بنا کر اس پر غیر الحیہ، واللہ عالم یہ کیا لکھا ہوا ہے لکھ دیا جائے تو کیا وہ بھی شرک ہوگا؟ جاندار کے چہرے کی جو آپ نے پینٹنگ بنائی ہے اس کو مسخ ہی کرنا پڑے گا، آئندہ بھی نہ بنائیں، اور جو پہلے بنا چکی ہیں ان کے چہروں کو آپ مٹا دیں، تو ورنہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے مٹانے کا حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت علی کو باقاعدہ اس مشن پہ بھیجا تھا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ شہر میں، کہ جہاں کوئی تصویر نظر آئے مٹا دو اس کو۔ تو اسلام میں شدید ضرورت کے بغیر آپ کی مثال یعنی جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذاب یوم القیامۃ المصورون، سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، تو اس سے اجتناب کریں۔ بنت ایوب یوں کیسے؟ میرے بھائی نے اپنے سالے کی بیٹی گود لی تھی، اب اس بچی کی شادی ہو رہی ہے، اب نکاح نامے پر اگر وہ میرے بھائی کا نام ولدیت کے طور پر لکھ دے تو کیا نکاح صحیح ہوگا، یا ولدیت پر کوئی بھی نام نہ لکھیں تو کیا یہ صحیح ہوگا، جبکہ اس بچی کے والدین حیات ہیں اور میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے؟ بچی کے اوریجنل ابا کا نام لکھنا پڑے گا تمام ڈاکومنٹس میں بھی اور نکاح نامے میں بھی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ابا کا نام ہی نہ لکھا جائے یا ابا کے علاوہ کسی اور کا نام لکھ دیا جائے، قرآن نے صاف طور پر اس سے منع کیا ہے۔ محمد شعیب چاندپور بجنور انڈیا سے، غیر محرم لڑکی کیا موبائل میں فوٹو دیکھنا کیسا ہے جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہو؟ ٹھیک نہیں ہے بھائی، کیوں لڑکی کا فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ بلا وجہ؟
سعد احمد میاں چنو سے، کیا قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ شائع کر سکتے ہیں؟ بہت سے علماء نے اس عمل کو ناجائز اس لیے قرار دیا ہے کہ اس میں قرآن کی تحریف ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ عربی ہو، نیچے ترجمہ ہو، تو اگر کوئی غلط ترجمہ کرے گا تو علماء پکڑ لیں گے نا کہ دیکھو یہ عربی میں کیا لکھا ہے، نیچے ترجمہ کیا ہے۔ لیکن خالی ترجمہ ہوگا تو امکان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تحریف کر لے۔ لیکن اگر کوئی معتبر عالم ہے جس کے علم پر وقت کے علماء کو اعتماد ہے، وہ اگر صرف ترجمہ شائع کریں تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ ان سے اس بات کا امکان بہت بعید ہوتا ہے کہ وہ غلط ترجمہ کریں۔ لیکن ایک عام آدمی وہ یہ کام نہ کرے، اس میں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دروازہ کھل گیا تو لوگ پھر قرآن کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا شائع کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ انتظامی طور پر اس کو منع کیا جاتا ہے۔ حافظ نعیم راجہ، اچھا یہاں یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے کوئی مستند عالم دین کا ترجمہ ہونا تو وہ صرف ترجمہ بھی شائع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ غیر مسلم پھر قرآن کو پڑھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کیوں مذہبی کتاب پڑھیں، تو اس میں صرف ترجمہ شائع کر دیا جائے کسی مستند عالم دین کا ہو تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ حافظ نعیم راجہ، یہ کہاں تھا کہ سیجی کوٹ؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا لکھا ہے، فوریکس اور آن لائن ورک حلال ہے یا ناجائز ہے؟ یہ لفظ انہوں نے کٹا ہوا ہے جو ہمارے پاس کمپوزنگ میں نا تو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیں آن لائن کوئی بھی کاروبار ہو، بہت ساری ایپس آ رہی ہیں، بہت سارے کاروبار کے طریقے آ رہے ہیں، تو بار بار میں یہ بات بتاتا ہوں کہ آن لائن بزنس میں چند چیزوں کا خیال کریں۔ اگر کوئی چیز بیچنی ہے تو اپنے یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لائے بغیر نہیں بیچ سکتے، پہلی بات۔ نمبر دو پارٹیوں کے درمیان بیچنے کا کمیشن لے سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں بیچنے والے آپ نہیں ہوں گے۔ آپ یہ کہو گے فلاں بیچ رہا ہے، تم خرید رہے ہو، میں تمہیں ارینج کر کے یہ چیز دلوا دوں گا، تو پھر یہ کمیشن ہوگا، لیکن وہ چیز پھر آپ کے زمان میں نہیں ہوگی۔ آپ وہاں سے لے کے جب تک وہ بندہ قبضہ نہیں کر لیتا، وہ ہلاک ہو گئی تو کمپنی کا نقصان ہوگا، آپ کا نقصان نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اگر بیچنے کے لیے آپ لے رہے ہو تو میں نے جیسے پہلے نمبر پہ بتایا کہ اپنے قبضے میں لیں، اس دوران ہلاک ہو گئی تو آپ کا نقصان ہے، قبضے میں آنے کے بعد پھر آپ آگے بیچیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیچنے کا وعدہ کر لیں، جو سب سے آسان صورت ہے۔ آپ بتائیں یہ پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں اتنے کی دوں گا، بتاؤ تم لینا چاہتے ہو، انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں آپ سے اتنے کی لے لوں گا، لی نہیں ہے لے لوں گا، پھر آپ خریدیں، اپنے وکیل کے ذریعے قبضہ کریں یا خود قبضہ کریں اور پھر اس کو بتائیں کہ بھئی یہ چیز ہے، اب آپ بتاؤ، تو اس دوران اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ واپس کر دے آپ کو، اور اس دوران یہ چیز ہلاک ہو گئی یعنی قبضے میں آنے کے بعد تو آپ کا نقصان ہے، کمپنی کا نقصان نہیں، تو پھر آپ لے جا کے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ بیچنے کا وعدہ تھا، بیچا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ آپشن ہوگا اس وعدے میں کہ وہ جو بائر ہے نا وہ مکر بھی سکتا ہے، کہہ رہا ہے میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن اب میرا موڈ نہیں ہے خریدنے کا۔ یہ تین طریقوں کے علاوہ آن لائن جو خرید و فروخت کے طریقے چل رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ انڈیا سے نے پوچھا میرے بابا میرے بھائی کی شادی خالہ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا بھائی نہیں کرنا چاہتا، وہ زبردستی کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا درست ہے؟ زبردستی نہیں کر سکتے بھائی، کسی کی شادی زبردستی کریں گے وہ بیوی سے محبت نہیں کرے گا، اس کو بوجھ سمجھے گا، تو بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس میں۔ محمد جنید بھورا والا، منگنی کے بعد منگیتر سے بات کرنے کے لیے سری نکاح کرنا کیسا ہے اپنے دوست کو گواہ بنا کر تاکہ گناہ سے بچ جائے؟ یہ جو ہے نا لڑکے سری نکاح کرتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لڑکی کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا بھی عام حالات میں قابل تعریف نہیں ہے۔ جب منگنی ہو گئی ہے تو یا تو ڈٹ جاؤ، جا کے بولو کہ ایسی کی تیسی میری شادی کراؤ ورنہ میں رشتہ توڑ رہا ہوں، کہیں اور شادی کر رہا ہوں۔ ایسے بدماشی سے کام کریں، یہ خفیہ نکاح اس کے سائیڈ ایفیکٹ لڑکیوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لڑکا تو کر لیتا ہے، اس کے بعد چھپ چھپ کے ملتا رہتا ہے، اور پھر اس میں جب بعض دفعہ پریگننسی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ آپس میں اتنے پھڈے ہو جاتے ہیں لڑکا اس کو چھوڑ دیتا ہے، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب ایک چیز پراپر وے میں ہو رہی ہے تھوڑا صبر کر لو، ٹائم سے پہلے آگے بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر صبر نہیں ہو رہا تو لڑکی والوں کو بتا دو بھائی مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، یا مجھے جلدی ہے نکاح کی، آپ نے اگر دینی اپنی بیٹی دے دیں، ادروائز میں منگنی توڑ کے کہیں اور شادی کر رہا ہوں۔ عبد الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میں جہیز کے خلاف ہوں مگر لڑکی کا شوق ہے کہ اس کے گھر والے اس کو تحفے کے طور پر چیزیں اور سامان بھیجیں، تو گفٹ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ مضبوط لہجے میں